بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ شاید یہ بات جان چکے ہوں گے ہمارے عمل سے کہ ہمارا یہ مزاج ہے اور معمول ہے کہ جب کوئی بڑے عالم دین ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم ان سے گزارش کر ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کا بیان سنتے ہیں، کیونکہ ہم بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، ہمیں بھی سیکھنے کے لیے بہت مواقع ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور مسلمان کو زندگی کے ہر قدم پر سیکھنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ تو اس وقت ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی آصف صاحب مظاہری دامت برکاتہم، جو اصلاً ممبئی کے رہنے والے ہیں اور گجرات کے ایک بہت بڑے مدرسے میں حدیث کی بڑی موٹی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور کئی کتابوں کے وہ رائٹر اور مصنف بھی ہیں، اور یوٹیوب وغیرہ پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کا ایک سفر تھا باہر ملک کا، یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ میں اپنی مسجد کے ذمہ دار اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے، چونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ تو میرا بیان ہر ہفتے سنتے ہی رہتے ہیں، روزانہ فجر میں بھی میں تفسیر کرتا ہوں، عصر میں بھی ایک آدھ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، تو مجھے اور آپ کو مل کر حضرت کا آج بیان سننا ہے اور استفادہ کرنا ہے۔ سب اچھی نیت سے، سننے کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے حضرت کی باتوں کو سنیں، اور میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، وقال اللہ تعالی ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر، کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے اس مبارک گھر میں جمع فرمایا، اور دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور ذمہ داروں نے آپ حضرات سے روبرو ہونے اور آپ سے کچھ دینی پیغامات شیئر کرنے کی اس عاجز کو یہ سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی، آپ حضرات کی اس محبت کو بے انتہا قبول فرمائیں،
اور دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس حدیث کو اخلاص کے ساتھ صحیح اور حق بات کہنے اور ہم سب کو عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں و دوستو، سب سے پہلے ایک بات یہ عرض کروں گا کہ یہ جتنی دینی مجالس ہوتی ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ ہم روزانہ تعلیم کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، الحمدللہ ہفتہ واری گشت ہوتا ہے، ہفتہ واری بیانات ہوتے ہیں، جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں، یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جتنے بیانات اور یہ جتنی سرگرمیاں ہیں، یہ دراصل ہمارے ایمان کی چارجنگ ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دین کے مذاکرے، یہ بیانات، اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی تب تک جو ہے ہم اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اس عاجز کو بڑی خوشی ہوئی، ویسے مفتی صاحب نے مجھے یہ خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی۔ جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہوئے تو الحمدللہ مسجد کا یہ نچلا حصہ تو ہم نے دیکھا، اوپر کا تو دیکھا نہیں، یہ پورا فل نظر آیا۔ اس سے دل بہت باغ باغ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ دین کی باتوں کے سننے کا شوق بھی رکھتے ہیں، اور حدیث شریف میں جمعہ میں جلدی آنے کی فضیلت اور ترغیب بھی موجود ہے، اس پر بھی آپ حضرات کا عمل ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر آپ کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائیں اور اس میں مزید اور ترقیات عطا فرمائیں۔ تو میرے بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دراصل ہمارے ایمان کی چارجنگ ہے۔ آج کل موبائل کا دور ہے، ہر چیز موبائل کی مثال سے بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو آج کل نوجوان لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت چیک کرتے ہیں کہ بھئی میری کتنے پرسنٹ بیٹری بچی ہے۔ اگر 50% سے بیٹری نیچے ہوتی ہے نا تو میرا ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی جلدی چارجنگ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لائٹ چلی گئی تو پھر میں ادھورا رہ جاؤں گا، میری بیگم سے میری محبوبہ سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ یہ محبوبہ ہو گئی ہے ابھی سب کی، تو بندہ یہی کرتا ہے کہ 50% سے نیچے بیٹری آئی کہ چارجنگ پہ لگا دیتا ہے۔ تو غور کرنے والی بات ہے کہ ایمان کی چارجنگ کی بھی ضرورت ہے، اس کی بیٹری بھی تو ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کی چارجنگ ہم کب کریں گے؟ یہ دین کے مذاکرے، یہ جمعہ کے بیانات، یہ در حقیقت اسی ایمان کی چارجنگ ہے۔ اب ہم یہاں آ تو گئے، دین کی بات سن بھی رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں حنیفیہ مسجد میں بیان میں آیا تھا، موجود تھا، تو دو میں سے ایک بات یا دو باتیں ضروری ہیں، تبھی آپ بول سکتے ہیں کہ میں مسجد میں بیان میں تھا۔ یا تو دل کے کانوں سے وہ بات میں نے سنی ہو، یا او القی السمع، یا کم سے کم ان کانوں سے وہ بات سنی، ورنہ پھر وہ شہید اور حاضر نہیں۔ یا تو دل اور کان دونوں سے سنے، یا کم سے کم درجے میں ان کانوں سے بات سنے ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ دونوں چیز داہنے کان میں کر دو، ایک کان دوسرا کان دونوں طرف سے کہلوا کر اشارہ دیا گیا کہ مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اس کے اندر اتر جائے، اور وہیں سے یہ مشق اور پریکٹس کرا دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ اب تو ہم سن کر سن ہو چکے ہیں، سن نہیں ہونا ہے، عمل کے جذبے کی نیت سے بولنا ہے، عمل کے جذبے کی نیت سے مجلس میں شرکت کرنی ہے۔ بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک نبی کی ذات اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے جب تک حضور کی ذات محبوب نہ ہو جائے تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ بعض کتابوں میں
محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، یہ ترجمہ تو مترجمین اور ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہے اگر اس کے نزدیک حضور کی ذات کی محبت سب سے ٹاپ پرائرٹی اور اعلیٰ درجے کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے تو پھر وہ مومن ہی نہیں۔ حضور سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ حضور سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اس حدیث پاک پر عمل کر کے صحابہ نے کیسے بتایا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں۔ جو ہستی اللہ کی محبوب ہے وہ پھر مسلمانوں کی محبوب کیوں نہ ہو؟ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن شریف میں 25 نبیوں کا نام آیا ہے، تذکرہ تو اور نبیوں کا بھی آیا ہے لیکن نام صرف 25 نبیوں کا آیا ہے۔ اور ان ناموں میں بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے۔ آپ کو قرآن شریف میں یا زکریا ملے گا، یا یحییٰ ملے گا، یا عیسیٰ ملے گا، لیکن پورے قرآن شریف میں آپ کو یا محمد کہیں نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ پورے قرآن شریف میں میرے سرکار کا نام نامی اسم گرامی محمد 4 مرتبہ آیا ہے، احمد 1 مرتبہ آیا ہے، لیکن یا محمد پورے قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا۔ جب بھی حضور کو پکارنے کا وقت آیا تو رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا النبی لم تحرم، یا پھر فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات عرض کروں پھر اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ ایک چادر اور ایک کملی جو میرے سرکار کی ذات کے ساتھ اور بدن مبارک کے ساتھ جڑ گئی، اس جڑنے پر کرم یہ ہوا کہ جب تک اللہ کا کلام رہے گا اور ہمیشہ ہمیش رہے گا تب تک کلام پاک میں اس چادر کا ذکر خیر چلتا ہی رہے گا۔ اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، اس چادر کا ذکر ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو جب ایک بے جان چادر ظاہری طور پر سرکار کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو زندہ جاوید فرما دیتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں اپنی ذات کو حضور کی ذات کے ساتھ اگر جوڑ دیں، اللہ اس کے ذکر کو زندہ جاوید کیوں نہیں فرمائیں؟ اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذیل میں کیوں نہیں آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو میرے بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بنایا۔ دیکھیں میرے محترم بزرگوں، ہم اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے۔ کمال کی بات یہ دیکھیے، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے 12 حروف میں کوئی بھی حرف نقطے والا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کے 12 حروف میں کوئی بھی حرف نقطے والا نہیں ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ نقطے کے برابر بھی کسی کی شرکت برداشت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کی نبوت کے بعد اب کسی کا دعوی نبوت نقطے کے برابر بھی برداشت نہیں ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا موجودہ دور کا شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو یا کوئی بھی فتنہ ہو۔ یہ نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے بعد اب کسی کا دعوی نبوت قابل برداشت نہیں۔ اور آپ علیہ السلام سے محبت کی جائے آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ آج لوگ حسن و جمال کی وجہ سے دوسروں پر مرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے حسن تو فانی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے کیریکٹر سے دل خوش ہوتا ہے،
خوبصورتی سے چند لمحے کے لیے آنکھیں لذت حاصل کر لیتی ہیں، لیکن بہرحال دنیا اس کو مانتی ہے کہ محبت کی ایک وجہ حسن و جمال ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال سے زیادہ اس دنیا میں نہ کوئی حسین آیا ہے، نہ قیامت تک آپ سے زیادہ کوئی حسین آ سکتا ہے۔ اردو شاعر کہتا ہے، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ شاعر کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کی بنیاد پر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی تھی، ایمان کی قربانیاں، اپنی جان، ایمان کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش فرمائی تھی۔ ایک شاعر کہتے ہیں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے توسط سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو ایک علمی بات بھی عرض کروں کہ جو بات سنی سنائی ہے ہم اس کو نقل کر دیں یا مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ چاند کے ٹکڑے ہونا، معجزہ شق القمر، یہ تو ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن انگلی کا اشارہ نہ کسی قرآن مجید کی آیت سے نہ کسی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چاند کے ٹکڑے ہونا ثابت ہے۔ بہرحال میں آپ کو آگے یہ بتاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ ایک معجزہ ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں اس ایک معجزے میں کتنے معجزے چھپے ہوئے ہیں۔ جب کوئی چیز دو ٹکڑے ہوتی ہے نا تو وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ ایک معجزہ۔ وہ دونوں ٹکڑے زمین پر نہیں گرے، یہ دوسرا معجزہ۔ اس وقت کے انسانوں نے اپنی سگی آنکھوں سے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ دیکھا، یہ تیسرا معجزہ۔ دونوں ٹکڑے واپس مل گئے، یہ چوتھا معجزہ، اور اوپر چلا گیا چاند، اپنے مقام پر پہنچ گیا، یہ پانچواں معجزہ۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال ہے، آپ کی شان معجزانہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و جمال کو صحابہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی صحابی فرماتے حضور 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین ہیں، کوئی سورج سے زیادہ حسین قرار دیتے ہیں۔ روایات کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ شمائل ترمذی میں جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ 14ویں کے چاند سے حضور کے حسن و جمال کو تشبیہ دیتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے حسن و جمال کے لیے نہ چاند فرمایا نہ سورج فرمایا، بلکہ ایک تیسری بات فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سراجم منیرا، روشن چراغ۔ حضور کا حسن و جمال یہ روشن چراغ ہے۔ سوال یہ ہے کہ خوبصورتی میں چاند اور سورج زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، چراغ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے سراجم منیرہ کیوں فرمایا؟ اللہ کی تعبیر اور اللہ کے کلام سے اچھا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کیوں فرمایا؟ جواب اس کا یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ دیکھو چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر نکل کر روپوش ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ختم ہونے اور جانے کے لیے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن کو چاند اور سورج نہیں فرمایا۔ نمبر 2، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں کر سکتے ہیں، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں کر سکتے، ایک چراغ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ہزارواں، جتنے چاہیں ایک چراغ سے آپ چراغ جلا سکتے ہیں۔ میرے سرکار نبی کریم علیہ السلام کا چراغ مصطفی وہ انٹرنیشنل چراغ ہے کہ آپ کی ذات اقدس سے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کے چراغ جلے، صحابہ سے تابعین کے چراغ جلے، تابعین سے تبع تابعین کے چراغ جلے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حلم مجرن علماء حقہ دعات اسلام کی شکل میں یہ چراغ جلتے ہی چلے جائیں گے، ولو کرہ الکافرون، چاہے اسلام دشمن طاقتوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کیوں فرمایا، روشن چراغ کیوں فرمایا؟ دیکھیے بات علمی ہے، اس کے لیے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو غور سے سمجھیے۔ اس وقت اگر یہ سب لائٹیں بند کر دی جائے تو سورج کی کچھ نہ کچھ روشنی اندر آئے گی، ہمیں تھوڑا بہت اجالا ملے گا،
سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے باہر جانا ضروری نہیں ہے، وہ روشنی اندر بھی آئے گی، لیکن چراغ کی روشنی کا اصول یہ ہے کہ آپ یہ چراغ جس کمرے میں لے کر جائیں گے اس کمرے میں آپ کو روشنی ملے گی، دوسرے کمرے میں نہیں ملے گی۔ اسی طرح اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو مسلمان اپنی زندگی کے جس شعبے میں اور جس ڈپارٹمنٹ میں یہ چراغ مصطفی لے کر جائے گا وہاں اس کی زندگی میں اس کو روشنی ملے گی، حضور کی تعلیمات جہاں لے کر نہیں جائے گا وہاں اس کو اندھیرا ملے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رب العالمین نے سراجا منیرہ فرمایا۔ میرے سرکار کی شان بتاؤں کہ دیکھیے آج دنیا بڑی سیلیبریٹی کس کو بولتی ہے؟ جس کے یوٹیوب کے سبسکرائبر زیادہ ہو، فیس بک کے فالوور زیادہ ہو، انسٹاگرام کی پبلک زیادہ ہو، اس کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ بڑی سیلیبریٹی ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے کمال کا اندازہ لگائیے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ساری دنیا میں سب سے زیادہ فالوور یا سبسکرائبر یا جو بھی کہا جائے وہ نبی کریم علیہ السلام کے متبعین اور محبین کی جتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں کسی کی وہ تعداد نہیں۔ نہ حضور کے دور میں یوٹیوب ہے، نہ فیس بک ہے، نہ کوئی اور سوشل میڈیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ محبت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے امت اور انسانیت کو عطا فرمائی۔ لیکن میرے بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ آج کا مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبت کر لو تو اچھی بات ہے، مستحب ہے، کر لینے سے ثواب ملے گا۔ میرے بزرگوں ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں آپ کو حدیث پاک سنائی لا یؤمنو، اگر یہ محبت نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں، اگر یہ محبت نہیں ہے تو میں ایمان والا نہیں ہوں۔ میں بہت ادب کے ساتھ آج کی اس مبارک مجلس کا سب سے قیمتی پیغام ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے۔ چاہے وہ علماء کرام ہو جو اپنے بچوں کو مدارس یا مکتب میں پڑھا رہے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں، یا دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذمہ دار ہیں جو جماعتوں میں جا کر لوگوں میں محنت کرتے ہیں، یہ پیغام ان کی خدمت میں بطور خاص یہ گنہگار عرض کرنا چاہے گا۔ آج نیو جنریشن کو، اپنی نسلوں کو اور امت مسلمہ کو دو چیز پلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ کہا ہے پلانے کی ضرورت ہے، پلانے کی تشریح میں بعد میں کروں گا۔ وہ دو چیز کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے۔ نمبر ایک، اپنی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پلاؤ۔ پہلی چیز، اپنی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پلاؤ۔ اختلافات چھوڑ دو کہ یہ جماعت والا ہے، یہ عالم والا ہے، یہ خانقاہ والا ہے۔ ہر دین کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت پلائے۔ اور دوسری چیز یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آج کل دو چیزیں عام کی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، جو دکھے وہ ماننا ہے، جو نہ دکھے وہ مت مانو، تو بندہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ نظر آتے ہیں، اللہ نظر آتے ہیں، ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر دو، دوسرا پروپیگنڈا یہ چلایا جا رہا ہے جو عقل میں آئے وہ کرنا ہے، جو عقل میں نہ آئے وہ نہیں کرنا ہے، تو بندہ اعمال سے محروم ہو جائے گا۔ سازش یہ رچی جا رہی ہے کہ مسلمان ایمان اور اعمال سے محروم ہو جائے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے جو دکھے وہ مانو، جو عقل میں آئے وہ کرو۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ہم بلا دلیل کے بولتے ہیں اسلام حق مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات حق مذہب ہے، تو اسلام کی تعلیمات اپنی نسلوں کو پلاؤ، ایمان اور عقیدہ اپنی نسلوں کو پلاؤ۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہے، نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت پلاؤ، نمبر دو ایمان اور عقیدہ اپنی نسلوں کو پلاؤ۔ علماء کرام بھی اس پر توجہ دیں۔ ہر ذمہ دار، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو پلاؤ۔ آپ اگر مولانا صاحب ہے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھانا میں نے نہیں کہا ہے، میں نے کہا ہے پلانا ہے۔ اب سمجھیے پلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پلانے کا مطلب ایک ایگزامپل سے میں سمجھاؤں، ایک چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اس کو ممی پپا روزانہ ایک سوال کرتے ہیں، بیٹا اچھا بچہ کون ہوتا ہے؟
اور روزانہ جواب بھی امی ابا دیتے ہیں. اچھا بچو وہ ہوتا ہے جو ممی پپا کا کہنا مانتا ہے. 50 بار سوال 50 بار جواب. اتنا بولتے ہیں کہ اس بچے کو اگر نیند میں سے اٹھا کر پوچھیں بیٹا اچھا بچو کون ہوتا ہے, وہ وہی جواب دے گا. اس کو بولتے ہیں پلا دینا. بچہ آپ کے پاس مدرسے میں پڑھنے آ رہا ہے, آپ نے قرآن شریف کی آیات نازلہ اس کو پڑھا دی, یہ ہوا پڑھانا. اور ایک ہوتا ہے پلانا, یعنی اندر اتار دینا. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کے لیے ایک دعا بتائی ہے, اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی, یا اللہ ایسا ایمان دے دو جو میرے اندر میرے دل کے رگ و ریشے میں اتر جائے, نکالے نہ نکلے. ایک بڑے میاں کا واقعہ سناؤ مختصراً. مفتی صاحب آخری میں کتنے وقت تک بات ختم کرنی ہے؟ 55 تک. اچھا, تو ایک مرتبہ ایک علماء کی جماعت ایک دیہات میں گئی. اب ان کو یہ دیکھنا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا ایمانی لیول کیا ہے. تو ایک عالم صاحب نے ایک کسان صاحب سے پوچھا کہ اسلام حق مذہب ہے, اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بڑے میاں نے کہا دیکھیے آپ عالم صاحب ہیں, میں آپ کا اکرام کرتا ہوں, آپ کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا اسلام کے بارے میں مجھ سے, اگر دوسری مرتبہ کیا نا تو یہ جو ہلکا پھاوڑا ہے نا یہ آپ کی کھوپڑی پہ چپکا دوں گا. بلا دلیل کے بولتا ہوں اسلام حق مذہب ہے. یہ اس کسان نے کہاں سے بولا؟ وہ عالم صاحب نہیں تھے, وہ کسان صاحب تھے. وہ دعوت کی محنت میں, اللہ والوں کی مجلس کی محنت میں ان کو ایمان ایسا پلا دیا گیا کہ نکالے نہ نکلے. یباشر قلبی کی یہ عملی تفسیر ہے, ایسے ایمان کی ضرورت ہے. تو میرے بزرگوں آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں, ایمان اور عقیدہ پلاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے ماتحتوں کو پلاؤ, اور اپنی زندگی میں سنتیں لاؤ. آپ نے یہ بات بہت سنی ہوگی کہ زندگی میں سنتیں لاؤ. سنتیں زندگی میں آئے گی کیسے؟ میں اس کی ایک چین آپ کو بتاؤں گا 1 منٹ کے اندر. اس سے پہلے ایک بات یہ بتاؤں گا کہ یہ جو میں نے حدیث پاک بتائی کہ آپ علیہ السلام کی محبت سب سے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ جائے تب تک میں مومن نہیں ہوں, یہ محبت صحابہ نے کر کے بتائی. بہت سارے واقعات ہیں, ایک واقعہ مختصراً اشارہ کروں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, آپ نے نام سنا ہوگا. پورے قرآن شریف میں زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں آیا, یہاں تک کہ صحابہ کی جماعت کے چیف کمانڈر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام بھی نہیں. زید رضی اللہ عنہ کا نام کیوں آیا یہ بتانے کا بھی وقت نہیں ہے, مختصر میں واقعہ بتا دوں کہ یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام تھے. ان کے ابا, چچا اور بھائی 3 لوگ ان کو لینے کے لیے آئے اور پیسہ لے کر آئے. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, زید اگر تمہارے ساتھ چلنا چاہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی کاسٹ اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا. حضرت زید نے فرمایا امی ابا چچا بھائی جان سب سے ملے, لیکن کہا حضرت مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے, مجھے نہیں جانا ہے. زید رضی اللہ عنہ کے چچا کوسنے لگے, عجیب بندے ہو, غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر. ابھی ہمارے بزرگ جو ناجائز مقدمات اور غلط چیز کے معاملے میں پھنس گیا, آپ سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں. سوشل میڈیا پر ان کا پڑا ہوا شعر بڑا وائرل ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر ہے تمہارے عشق کے طوق و سلاسل. یہ وہی بات ہے, 1000 آزادیوں سے لاکھ بہتر ہے تمہارے عشق کے طوق و سلاسل. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی ہزاروں آزادیاں قربان ہیں, مجھے حضور کی غلامی پسند ہے اور وہ وہی رہے. یہی ہے ماں باپ سے زیادہ حضور کی محبت. بہرحال وقت نکلا جا رہا ہے, مجھے 2 باتیں اور عرض کرنی ہے. آخری بات میں نے یہ عرض کی تھی زندگی میں سنتیں کیسے آئے گی. زندگی میں سنت لانے کی میں آپ کو ایک چین بتاتا ہوں. دیکھو, پہلا کام سیرت کی کتاب پڑھو, حضور کی زندگی پڑھو. آج ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ بائک کے پاس کھڑے ہو کر ایسے ایسے بال بنا رہے ہیں. کسی نے جینس پینٹ پھٹی ہوئی پہنی ہے, کسی نے ایسی جینس پہنی ہے ایسا لگتا ہے استنجا خطا کر گیا ہے. بیٹا یہ سب کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو کہا وہ خان صاحب ایسا کرتا ہے.
وہ کرکٹر وہ فٹ بالر ایسا کرتا ہے. یعنی ہماری نسلوں نے موبائل اور ٹی وی کی اسکرینوں پر ان کو اتنا دیکھا کہ ان کی محبت دل میں آ گئی. اب ان کی محبت نکال کر حضور کی محبت لانا ہے تو حضور کو اتنا دیکھو کہ حضور کی محبت دل میں آ جائے. حضور کی محبت، حضور کو کیسے دیکھا جائے گا؟ سیرت کی کتابوں میں دیکھا جائے گا. ہر زبان میں ہر طرح کا لٹریچر سیرت پر موجود ہے. آپ سیرت پڑھیے، سیرت پڑھیں گے تو حضور کی محبت آئے گی. اور جب کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا تو اس کے جیسا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح زندگیوں میں سنتیں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر، ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر، عزت کیسے ملے گی سنت نبی کی چھوڑ کر. آخری 1.5 منٹ میں یہ چاہوں گا کہ ہماری یہ مجلس درود شریف کی مجلس ہو جائے. یہ عاجز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے یا تک القاب آپ کو سنانے جا رہا ہے. آپ سب حضرات جی میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے گا. الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، ہا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، غاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھی سنتوں سے فارغ ہو